ہم اب جس صورت کو پڑھنے والے ہیں نا، جس صورت کے بارے میں ہم جانیں گے، تو اس کے بارے میں جاننے کے لیے میں نے کہا نا کہ ایٹ لیسٹ 11 ڈسکشنز ہونے چاہیے. لیکن میں نے کچھ نوٹس بنائے ہیں. میں ہر سال بناتی ہوں، مطلب جب بھی اس کو ڈیلی روٹین میں پڑھایا بنائے، لیکن اس سال جو جس طرح سے بنائے ہیں نا، تو کچھ اور طرح سے مجھے یہ سورہ سمجھ میں آئی ہے. تو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ویسے ہی شیئر کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت نمبر 12 اور 111 آیات ہے، اور اس کا ٹائم آف ریولوشن ہے عام الحزن، جب غم کا سال تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بلوڈ وائف اور ہماری اماں جان حضرت خدیجہ صدیقۃ الکبریٰ علیہم السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا ہے. اور جناب ابو طالب آپ کے چچا، جنہوں نے ماں باپ بن کے آپ کو پالا، تو ان کا بھی انتقال ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ان اے اسٹیٹ آف گریٹ گریف. آپ بہت غم کی کیفیت میں تھے، اتنے غم کی کیفیت میں تھے کہ اس سال کو ہی عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال. عام کہتے ہیں سال کو عربی میں، اور شہر کہتے ہیں مہینے کو عربی میں. ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹی سی وہ ہے، میں نے کہا ساتھ ساتھ دے دو، بتا دوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کا نا ذرا دیکھتے جائیے گا ساتھ ساتھ، آپ چاہیں تو نوٹ کریں، چاہیں تو صرف سن لیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کانکویسٹ آف مکہ ہوا، جب وہ گھر سے نکالے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح، حضرت یوسف بھی اپنے گھر سے نکالے گئے، اغوا کیا بھائیوں نے ہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ہی بھائیوں نے، چچا، کزنز، انہیں سب نے نکالا مکہ سے. جب دوبارہ مکہ میں آئے ہیں تو سورت یوسف میں وہ آیت، جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے پاس دوبارہ اقتدار کی حالت میں ملے ہیں، تو انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی آیت چنی ہے. گریٹ گریف کے بعد جب اللہ وکٹری دیتا ہے، ایک سالوں کی جد و جہد کے بعد، اور اس ٹائم جب آپ سب پر قابو پا سکتے ہیں لیکن آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں، تو یہ سارے، یہ جو آپ کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہوتی ہیں اللہ کے ساتھ سفر میں، تو وہ ایک ہی ورڈ ہے لا تثریب علیکم اليوم. آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احساس تھا، اور حضرت یوسف کو بھی ایک ہی احساس تھا کہ اللہ نے مجھے یہ جو سارے ٹرائل سے گزارا ہے نا، تو اس کو اس بائی پرپز گزارا ہے، اور اس کا نتیجہ مجھے اتنا خوبصورت دے دیا. آج میں انسانوں سے کیوں گلہ کروں، میں انسانوں پر کیوں غصہ ہوں، کیوں رنج کروں، کیونکہ یہ سب کچھ تو اللہ کی پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا. آیا با آیا کہ چلتے ہیں. There are some lessons. اچھا، الف لام را یہ وہی ہے، وہ حروف مقطعات میں سے جو صورتوں کا ایک سیٹ آ رہا ہے جس میں یہی ورڈ یوز ہوا ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو بڑی واضح ہے. انا انزلناہ قرآنا، ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے عربین، عربی میں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایسی لینگویج میں نازل کیا ہے جو آپ کے لیے قابل فہم ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اور جب میں لٹرل میننگ دیکھنے کے لیے مختلف تفاسیر دیکھتی ہوں، یا جیسے میں ڈاکٹر نعمان علی خان کو سن رہی ہوتی ہوں، یا میں ڈاکٹر اسرار احمد کو سن رہی ہوتی ہوں، تو یقین کریں جب لٹرل میننگ میں کسی بھی چیز کا، ہر کسی کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، میری سائیکالوجی پہ لٹرل میننگ بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتا ہے. اور مجھے بات جیسے وہاں سے سمجھ آتی ہے، اور عربی اتنی رچ لگتی ہے نا، لگتا ہے اس کے سوا کوئی ورڈ ہی نہیں تھا جو یہاں سوٹ کرتا. اللہ اتنا بیسٹ فارمیشن لاتا ہے ورڈز کا. نحن نقص علیک احسن القصص. اب ہم دنیا میں کوئی مووی دیکھتے ہیں نا، تو ہم ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنے ملین کا ہٹ گئی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. مطلب مجھے اگر کوئی کسی مووی کو دیکھنے کا کہے، اگر کسی کے بارے میں کہہ دے کہ یہ آسکر ایوارڈ یافتہ ہے، تو میں کہوں گی ہاں میں یہ مووی دیکھ لوں.
ٹھیک ہے، اکیڈمی ایوارڈ یافتہ ہے، ہم وہ موویز دیکھیں. جو چیز بہت زیادہ، اب بک وہ ہم پڑھنا پسند کرتے ہیں بیسٹ سیلر گئی ہے جس کی اتنی کاپیز دنیا میں. اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے اٹینشن گریب کر رہے ہیں اس صورت کے بارے میں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی سٹوریز، جتنی بھی سٹوریز اس دنیا میں بنی ہیں، یہ سب سے خوبصورت سٹوری ہے. پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ ایوارڈ وننگ سٹوری ہے، یہ ایوارڈ وننگ مووی ہے، پکچر ہے، تو اس کو اس توجہ کے ساتھ دیکھو تو خود بخود مائنڈ بن جاتا ہے کہ اس کو ہم آرڈنری ایسا اسپیس کے ساتھ نہیں دیکھتے کہ ساتھ ساتھ کچن میں بھی کام کر رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، چل پھر بھی رہے ہیں، آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں. جو پتہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں کہ اچھا اس مووی نے یہ ایوارڈ جیتا ہے، تو پھر ہم توجہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے اس میں ایسا، کون سی سٹوری ہے، کون سی کمپوزیشن ہے، ایسی ڈائریکشن کیسی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی توجہ گریب کی ہے کہ انسان جو ایموشن سے بھری ہوئی ایک مشین ہے، جو فیلنگز کے ساتھ بھری ہوئی، فیئرز کے ساتھ بھری ہوئی مشین ہے، اس کی زندگی، اس کی سائیکالوجی کے لیے سب سے بیسٹ سٹوری یہی سٹوری ہے. سارے کلاموں میں سے بہترین کلام اللہ کا کلام، ساری کتابوں میں سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کا سب سے بہترین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری ہے. تو اس توجہ کے ساتھ اس کو سننے کی ہم کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم قصوں میں سے بہترین، کمپیریٹیو ڈگری ہے، کمپیریٹیولی بہترین قصہ آپ کی طرف لا رہے ہیں. اور قصص قرآن کی کوئی صورت ہے اسلام کی؟ ہاں، تو آج میں آپ کو اس کے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا اس کا ریلیشن بتاؤں گی. اٹ واز ویری نیو فار می. جب میں اس کے نوٹس بنا رہی تھی صبح تو میں حیران رہ گئی کہ اس کا اس کے ساتھ کیسے ریلیشن ہے. اچھا ابھی بتاتی ہوں پہلا ریلیشن. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام از دا ون ہو کیم ٹو ایجپٹ، بنی اسرائیل میں سے، ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل وہیں عرب میں رہ گئے، سارے عرب انہی کی اولادیں ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، یعنی ڈائریکٹ دادا ہیں، پردادا ہیں حضرت یوسف کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل. تو سنز آف اسرائیل، بنی اسرائیل، اس کو اگر میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں تو سنز آف اسرائیل. تو ڈائریکٹ سنز آف اسرائیل حضرت یوسف یہ ہیں، اور مصر میں، یہ کنعان میں رہنے والے تھے. تو کنعان سے یہ مصر آئے ہیں اور اللہ ان کو لایا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کو فرعون کے مصر سے نکال کے لے گئے ہیں، اس کے ظلم سے بچا کے. ریزمبلنس ہوئی. اور حضرت موسیٰ کا قصہ ڈیٹیل میں وہاں ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے والدین سے بچھڑ کے، اپنی والدہ سے بچھڑ کے محل میں پرورش پائی ہے، اللہ نے تربیت کی ہے. سورۃ قصص میں وہی سٹوری ہے، وہ ماں کا بچے کو پانی میں ڈالنا. اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے بچھڑ کے، باپ رو رہا ہے ان کے غم میں، اور آئے ہیں کہاں؟ وہی محل میں، وہی حکومت سیکھی ہے. کتنی امیزنگ ریزمبلنس ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، اس صورت میں کہہ رہا ہے قصوں میں سے بہترین قصہ. اور وہ صورت جس کا نام ہی قصص ہے، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن کا قصہ ہے، تو وہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کتنا ریزمبل کرتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو وہاں لانے والے، مصر میں بسانے والے، انہی کے رول میں، جب وہ منسٹر تھے، چاہے وہ فائنانس منسٹر تھے اس ٹائم، جب بادشاہ کا خواب آپ نے وہ کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محل میں پرورش دی. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پہلے ٹرائلز میں گزری اور ایونچولی ان کو حکومت ملتی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے محل میں رہ کر، پھر محل میں نہیں رہتے رہے، پھر ایونچولی وہی شیفرڈ بنے ہیں، وہی بکریاں چرائی ہیں اپنے سسر کی، حق مہر میں چرائی ہیں. وہی سب سے اللہ نے دوبارہ گزارا ہے، وہی گھر بار یا محلوں میں رہنے والا شہزادہ، اور سب کچھ چھوٹا ہے. اور یہ کنعان میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک دیہاتی زندگی، ایک اربن ایریا میں رہ رہے تھے، اور پھر یہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو موو کیا اور محلوں میں اور بڑی سویلائزڈ قسم کی لائف میں لے آئے. تو کتنا امیزنگ کنٹراسٹ ہے ان دونوں سٹوریز کا آپس میں. میرے رب کی ہر بات کتنی بڑی حکمت کے ساتھ اترتی ہے. بما اوحینا الیک، یہ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے. الیک ھذا القرآن، اس قرآن کی بیسٹ سٹوری آپ کو سنانے لگے ہیں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے انسانیت غافل تھی، انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا یوسف کی سٹوری میں پہ، کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ اس سے کیا کیا بلیسنگ ملتی ہیں. اس کا یوسف لأبیہ، کہا جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، یا ابتی، اے پیارے ابا جان، انی رائے، تو میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور چاند کو اور سورج کو، میرے سامنے وہ سجدے میں گر گئے ہیں.
کہنے لگے اے میرے بیٹے کبھی نہ سنانا اپنے بھائیوں کو. اچھا یہ میں کچھ لیسنس بتا دوں پھر اس کے بعد آیا بایا کرتے ہیں. آپ کسی کی زندگی کو دیکھتے ہیں نا خوبصورت, آپ جن لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا تو سمجھتے ہیں حکومت کرنا بڑا آسان کام ہے. یوسف علیہ السلام کو تو اللہ نے بڑا نواز دیا, لیکن وہ ٹرائل نہیں دیکھ رہے ہوتے جو یوسف علیہ السلام کو جن آزمائشوں سے گزرنا پڑا. ایسا ہوتا ہے نا, لوگ ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اچھا ٹائم آپ کا دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ سیلیبریٹی بن گئے ہیں, لیکن آپ اس سیلیبریٹی بننے کے لیے اللہ نے آپ کو کن کن درجوں کے امتحانوں سے گزارا ہے اس کی طرف نظر نہیں ہوتی انسانوں کی. اور سم ٹائم آپ کی اپنی نظر بھی نہیں ہوتی. آپ کی نظر کیا ہوتی ہے, اس کا الٹ کرتے ہیں, وائس ورسا کرتے ہیں. آپ صرف ٹرائل دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں مجھے یہ غم ملا, مجھے یہ غم ملا, مجھے یہ غم ملا, میرے ساتھ یہ پریشانی ہو گئی, یہ پریشانی ہو گئی. آپ اپنے صرف ٹرائل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ملنے والی بلیسنگز آپ کاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتے. یہ پہلا لیسن ہے جو میں نے اس صورت کو آج نوٹس بناتے ہوئے مجھے لگا کہ سم ٹائم وی سی بلیسنگز بٹ ناٹ ٹرائلز. جس سے وہ انسان گزر رہا ہوتا ہے ہمیں وہ آزمائشیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. اور جب ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں صرف ٹرائل نظر آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں اپنے بلیسنگز کاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں کیا کرنا ہے, اپنی بلیسنگ کاؤنٹ کرنی ہے کہ اللہ مجھے ان ٹرائل سے گزار رہا ہے تو ایونچولی مجھے بھی ویسی ہی بلیسنگز, ویسے ہی انعامات دینے والا ہے. اور دوسروں کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ اگر وہ بلیسڈ ہیں, اس نعمت سے حسد نہیں کرنا, یہ سوچنا ہے, اس کے ٹرائلز کو دیکھنا ہے کہ وہ کن کن ٹرائل سے گزار کے اللہ نے اسے یہ مقام عطا کیا ہے. دوسرا لیسن, سم ٹائمز کیا ہوتا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کس سے بچا رہے تھے ان کو, جب کہا خواب کسی کو نہ سنانا, بھائیوں سے. سم ٹائم آپ کو خطرہ آپ کی اپنی فیملی سے ہوتا ہے, اور یہ زیادہ بڑا خطرہ ہے. اب دوسری طرف بعض دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں دیکھیں خطرہ کس سے ہے, باہر والوں سے ہے. ان کی والدہ کو ہے کہ یہ کوئی اس کو قتل نہ کر دے جیسا کہ فرعون مار رہا تھا. تو ہماری زندگیوں میں آزمائشیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جیسے ہم سب کے فنگر تھم کے, یہ اس کے تھم نیل کے وہ فنگر پرنٹس ڈفرینٹ ہے نا. ہم سب کے آئی ڈی کارڈ پہ جو فنگر پرنٹس ہیں وہ کسی اور سے میچ نہیں کرتے. یہ کتنی امیزنگ بات ہے پوری دنیا میں. ایسے ہی ہم سب کی آزمائشیں, ٹرائلز اینڈ بلیسنگ ڈفرینٹ ہیں. ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو کسی ایسی چیز سے نواز رکھا ہو کہ اس نے آپ کے خاندان میں اور کسی کو نہ دی ہو. ہم ہر ٹائم کمپلین ہی کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ وہ ہو گیا, اپنے وہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے بلیسنگس کو. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اپنی ہی فیملی سے خطرہ ہو سکتا ہے, اپنے ہی سبلنگ سے ہو سکتا ہے. ہم نے سورۃ توبہ کی کل کون سی آیت پڑھی تھی نا. اللہ نے پہلے بتایا تھا نا انسان کو کہ اس کے بعض دفعہ اپنے, اس کے والدین, اس کے پیرنٹس, اس کے بہن بھائی, اس کے یہی تھا. یقین نہیں آ رہا تھا ہمیں, کل تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ بہن بھائی کیسے خطرہ بن سکتے ہیں, کیسے آزمائش بن سکتے ہیں. اللہ نے سورۃ یوسف میں ہمیں بتا دیا. میں نے آج جب یہ نوٹس بنائے تو مجھے فوراً سورۃ توبہ کی وہ آیت کلک کی کہ اللہ نے مجھے کل بتایا ہے اور اللہ نے آج بتایا ہے کہ ایسے کہ وہ بھائی, وہ رشتے جو جان کے پروٹیکٹر ہوتے ہیں وہی جان لینے والے بن گئے. آپ باہر والوں سے تو بعد میں پروٹیکٹ کریں گے نا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کتنا مشکل ٹرائل تھا کہ اپنے ایک اولاد ہے اور دوسری اولاد اس کی دشمن ہے اور کہہ بھی نہیں سکتے. اچھا, دوسرا میں نے لیسن کہا کہ سم ٹائم تھریٹ کم فرام سوسائٹی اینڈ سم ٹائم فرام فیملی. اس کے لیے میں نے سورۃ توبہ کی آیت ریفر کی ہے, 24 نمبر آیت. اچھا دوسری چیز وہ جو کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے, حضرت یوسف سے کیا کہہ رہے ہیں, فَقِیدُوا لَکَ قَیْدًا إِنَّ الشَّیْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِینٌ. کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے بھائیوں کو نہ بتانا, کنسول کر رہے ہیں, ایموشنلی ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. یوزلی یہ کنسولنگ مدرس کرتے ہیں کہ فادرس کرتے ہیں؟ مدرس کرتے ہیں, فادر نہیں کرتے. فادر آپ کا آؤٹر مینوفسٹ دیکھتے ہیں, آپ کے کپڑے ٹھیک ہیں, آپ کو یونیفارم پھٹ گیا تو آپ بابا سے کہیں گے. آپ کی نوٹ بک مسنگ ہے تو آپ کہیں گے میتھ کی مجھے بک چاہیے, مجھے لا دیں. آل دو کہ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میں میتھ کی بک خریدوں. پتہ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانیوں کو میتھ کچھ پسند ہے, تو میں بھی اسی طرح ہوں.
تو کوئی بھی چیز تو فادر جو ہوتا ہے وہ ہماری ضرورتیں باہر والی پوری کر رہا ہوتا ہے، جو ہماری ایموشنل ضرورتیں ہیں نا وہ ماں پوری کر رہی ہوتی ہے. یہ لیسن ہمیں ماں دے رہی ہوتی ہے. ہم بچے اسی لیے ایموشنلی زیادہ ماں سے اٹیچ ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ فادر ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، اف یو آر پیرنٹ ویدر یو آر موم اور ڈیڈ، آپ اپنے بچے کو ایموشنلی نورش کر سکتے ہیں، آپ اسے ایموشنلی کمپائل کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے اسے مضبوط بنا سکتے ہیں، اس کو سبق پڑھا سکتے ہیں، اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں ایموشنلی اللہ کے ساتھ. تو وہ کہہ رہے ہیں میرے بیٹا تم اپنے بھائیوں سے ہوشیار رہنا. جیسے تم نے بلنٹلی اٹھتے ہی مجھے بتا دیا ہے، ایک بچہ، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی انوسنس اس سے ظاہر ہو رہی ہے. جو چیز انہوں نے فیل کی، اتنا خوبصورت خواب دیکھا تو فٹافٹ آ کے اپنے بابا کو بتایا. اور پھر باپ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. اس کا مطلب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام از ویل اویئر آف، انہیں پتہ تھا کہ ان کے بیٹے حسد میں مبتلا ہیں یوسف کے خلاف. ہی از وائز مین. وہ پھر کنسول کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بھائیوں کو نہ بتانا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اور بہت خوبصورت بات کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو نا، ان کا ماضی یاد دلا رہے ہیں. انہیں کہہ رہے ہیں تمہارا فیوچر بڑا برائٹ ہوگا کیونکہ تم آلریڈی بلونگ کرتے ہو برائٹ پاسٹ سے. یہ کتنا خوبصورت لیسن ہے. دیکھیں ابھی ہم نے صرف میں 4 یا 5 آیت پہ پہنچی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے لیسن ایک دفعہ میں دے دیے ہیں انہیں 4-5 آیتوں میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا فیوچر بہت برائٹ ہے کیونکہ اللہ نے تمہیں لگتا ہے چن لیا. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اللہ نے تمہیں چننا ہی تھا کیونکہ کیوں نہ اللہ تمہیں برائٹ فیوچر دے، کیوں تمہارا پاسٹ بڑا برائٹ ہے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں کوئی بڑا کام تم سے لے گا تو اس کے لیے اللہ نے تمہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ تم خوابوں کو انٹرپریٹ کرو گے. ابھی بچہ خواب سنا رہا ہے، انٹرپریٹ تو خود کیا انہوں نے، ابھی انٹرپریٹ نہیں کیا بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا. بڑا اچھا خواب دیکھا ہے اور تم انکریج کر رہے ہیں کہ تم بڑا مقام حاصل کرو گے. لیکن انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ کیا مقام حاصل کرے گا. اس کے خواب دیکھنے سے ان کو اندازہ ہو گیا ہے بیٹے کے کہ کون سا مقام حاصل کرے گا، کون سی صلاحیت دی ہے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نعمت کرے گا، تمہیں بڑا اچھا فیوچر دے گا. وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہوگا. كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ، جیسے اس نے تمہارے باپ من قبل، اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق پہ کیا. اب ابراہیم اور اسحاق کون ہے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام. یہ حضرت یعقوب اپنے بیٹے کی مائنڈ میکنگ بھی کر رہے ہیں. تم ان کے انعام دیکھو گے تو پھر ان کا راستہ کیسا ہے. حضرت ابراہیم کا راستہ کوئی آسان راستہ تھا؟ کتنے زیادہ ٹرائل ہیں. میں دیکھتی ہوں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو بہت زیادہ آزمایا گیا ہے، بہت زیادہ ٹرائلز میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام. ٹین ایج میں گھر سے نکلے ہیں، باپ کو چھوڑا ہے، زمین میں کبھی ٹک کے نہیں رہے، کہیں پر انہیں حکومت نہیں ملی، کہیں پر انہیں رہنے کے لیے لینڈز نہیں ملی وافر. تو حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو تمہارا فیوچر برائٹ ہوگا کیونکہ تمہارے اینسیسٹرز حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق بھی ٹرائل سے گزارے گئے ہیں. کیونکہ ان کا برائٹ تھا. اگر ان کا برائٹ تھا تو آپ نے صرف برائٹ سائڈ نہیں دیکھنی. اصل میں وہ جو بات نہیں کہہ رہے بٹوین دا ورڈز ہے تو وہ یہی ہے کہ جیسے انہوں نے آزمائشوں کے راستے پہ چل کے کامیابی، ہاں جیسے جن امتحانوں کو حضرت ابراہیم نے فیس کیا، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتے ہیں بار بار قرآن پاک میں، اواہ منیب، وہ ایسا تھا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ ایسے تھے کہ بچپن میں، علامہ اقبال کا وہ شعر نہیں ہے، وہ فیضان نظر تھا کسی مکتب کی کرامات، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. والد جو بڑا دور رہا، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، 10-12 سال بعد واپس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے. اچھا کتنا خوبصورت کنٹراسٹ ہے. اینسیسٹر حضرت ابراہیم ہیں، ان کے بیٹے نے خواب دیکھا، انہوں نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا، ان کی سٹوری بھی خواب سے شروع ہوتی ہے اور اسماعیل کی سٹوری بھی خواب سے شروع ہوتی ہے. یہیں ابھی یہ ریزمبلنس اور یہ کنیکشن، اس کو پلیز نوٹ کر لیجیے گا، پھر ہم جب ریسرچ کریں گے تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. تو وہ انہوں نے خواب دیکھا اور انہوں نے کیا کہا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے.
اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں صبر ہے، ہاں صبر جمیل ہے. حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں تم اسی راستے پہ چلو گے کیونکہ تمہارے بڑوں نے بھی بڑے خوبصورت طریقے سے صبر کیا تھا. انہوں نے بھی اپنی خوشیاں اللہ کے راستے میں قربان کی. صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کو جتنی بھی تکلیفیں آئیں، آپ کو جتنی بھی خوشیاں ملیں، آپ نے ہر حالت میں پریورٹی اللہ کو بنائے رکھنا ہے. اللہ آپ کو دنیا انجوائے کرنے سے کبھی بھی نہیں روکتا. اللہ آپ کو کبھی بھی قطع تعلقی نہیں کہتا رشتہ داروں کے ساتھ. اللہ کہتا ہے پریورٹی بس مجھے بنائے رکھنا، باقی سب انجوائے کرو. ایموشنل نورشمنٹ. اچھا کہاں پہ تھے؟ ہاں، جیسا کہ اس نے تمہارے باپ کو اس سے پہلے ابراہیم کو اور اسحاق کو اپنی نعمت سے نوازا. ان ربک علیم حکیم. یہ ورڈ بھی ریپیٹڈ ہے، کچھ ورڈ ریپیٹڈ ہیں اس میں، وہ میں نے نوٹ بھی کیے تھے. I don't know کہ میں نے وہ کہاں رکھے. ہاں، قصص، عبرہ، صبر جمیل. ابھی کون سا آیا؟ علیم حکیم، واللہ غالب علی امرہ، کچھ چیزیں تھیں. اچھا، لقد کان فی یوسف و اخوتہ. یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں سوال کرنے والی. وہ ذہن جس میں سوال پیدا ہوتے ہیں، وہ جس کو ہیومن سائیکالوجی کو لے کر سوال پیدا ہوتے ہیں، سوشل اسٹوڈنٹس کے لیے اور سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے قرآن پاک کی. اس قالوا یوسف و اخوہ ابو الی ابینا. جب یوسف اور اس کے بھائیوں نے یوسف کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارا ہے اور ہم تو ایک پورا جتھا ہیں اور ہمارا باپ تو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. اب انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی مارنے کی تدبیر کی تو پھر کیا کیا؟ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے کہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ آیت نمبر 13. قال انی لیحزننی. کہنے لگے مجھے غم ہے. پہلے خوف ہوتا ہے کہ پہلے غم ہوتا ہے، لیکن وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں مجھے غم ہے. لیحزننی کیونکہ ہماری تھیم ہی خوف ہے، غم ہے، فیئرز ہیں. لیحزننی مجھے البتہ ضرور غم ہے ان تذهبوا کہ تم اسے دور لے جاؤ گے. مطلب کہہ رہے ہیں کہ تم اسے ایک دن کے لیے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے تو مجھے یہ ایک دن کی جدائی بھی اس کی گوارا نہیں ہے. اور دیکھیں اللہ کا پلان کیا تھا کہ ہمیشہ کی جدائی ڈال دی ان کو. کتنے سال گزرے ہیں جدائی میں. اس سے کیا ابھی مجھے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ اپنی محبت کے ساتھ شرک برداشت نہیں کرتا. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حضرت یعقوب کی محبت کچھ درجوں میں بڑی ہوئی تھی جو اللہ نے جدائی اتنی لمبی ڈالی. کہنے لگے ایک دن کے لیے بھی لے جاؤ گے دور مجھ سے. اس میں 3 ورڈ یوز ہوئے ہیں، حزن، غم، تذهبوا دور جانا، جدائی، و اخاف اور مجھے پھر خوف ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے. اچھا ایک اور چیز، پیرنٹس خاص طور پہ مائیں بچوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرتی ہیں. میرا میٹھا، میرا لاڈلا، میرا بیبی، وہ چاہے 35 سال کا ہو جائے، 40 سال کا ہو جائے، بچے کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر رہے. ان کو اپنا پاسٹ بتا رہے ہیں، ان کو ان کا فیوچر بتا رہے ہیں. جب کہہ رہے ہیں اللہ تمہارے سے بڑا کام لینے والا ہے تو ان کو مائنڈ میکنگ کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے یو آر، وہ بلکہ کہہ رہے ہیں یو آر نو مور بیبی، یو آر گرون اپ ناؤ. اب تم یہ مقام حاصل کر سکتے ہو. تو فادرس اینڈ مدرس شوڈ ٹریٹ دیئر کڈس لائک مین اینڈ وومین، ناٹ لائک بیبیز. یہ مجھے بہت مطلب اچھا لگا یہ لیسن ان آیات سے کہ میں نے کہا میں یہ ضرور بتاؤں گی جس کو میں نے نوٹ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیا کہا تھا اپنی بیٹی کو؟ وہ بھی چھوٹی سی تھی حضرت موسیٰ کی بہن موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ کوئی انسٹرکشن نہیں دی تھی جاؤ بھائی کے ساتھ ساتھ دیکھتی جاؤ اور حفاظت کرو. تو جیسے موسیٰ نے کیا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا، ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ویسے کرنا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو بڑا نہیں ہونے دیتے. ہم کہتے ہیں آخر تک تمہیں کیا سمجھ ہے، تمہیں کیا پتہ، بس میں جو تمہیں یہ انسٹرکشن لکھ کے دے دیتی ہوں بس اسی کے مطابق زندگی گزارتے جاؤ. یو آر اے بیبی، یو آر مائی کڈ، یو آر مائی چائلڈ.
ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا کچھ آیتیں ہیں. آیت نمبر 18 وجا ولا قمیص ہی بدمن کذب. اچھا اس میں قمیض کا ورڈ بھی، قمیض کے اوپر سے بات شروع ہوئی ہے اور قمیض کے اوپر جا کے بات ختم ہوئی ہے. قمیض کہ خون لگا کے آئے ہیں بھائی اور روتے ہوئے آئے ہیں، وہاں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ٹرائل شروع ہوا ہے. اور یوسف علیہ السلام نے جب باپ بھائی ملے ہیں تو پھر باپ کے پاس اپنی قمیض ہی بھیجی ہے، تو پھر اسی کرتے سے. دس از ریپیٹڈ تھیم اگین. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہنے لگے کہ تمہیں خود سے تم نے کچھ گھڑ لیا ہے. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. کہنے لگے میں صبر جمیل کروں گا. صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہوپ رہے، جس میں امید رہے. آپ اللہ سے پر امید رہیں کہ اللہ کے پلانس پر اعتبار کریں کہ ابھی یہ ٹرائل تو ہے لیکن اس میں گریٹ کوئی گیم ہوگی، کوئی گریٹ پلان ہوگا میرے رب کا. کیونکہ اللہ نے یہاں پر اپنا نام علیم اور حکیم اس صورت میں بار بار یوز کیا اور بار پرپز یوز کیا، کیونکہ وہ علم بھی رکھتا ہے اور اس کے پلانز ہیں جس کے تحت وہ یہ سب کر رہا ہوتا ہے. اور دوسرا ورڈ آیت نمبر 21 میں یوز ہوا واللہ غالب علی امرہ. اب تک قرآن پاک میں یہ ورڈ یوز نہیں ہوا. اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسانوں میں سے اکثر اس چیز کا علم نہیں رہتا. وہ پریشان رہتے ہیں مصیبت کے دنوں میں، ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو اللہ کہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تدبیر کی تھی نا، بیٹوں کو پہلے سے وارن کیا تھا تم اس کو گم نہ کر دینا، تم اس کو یہ نہ کر دینا. لیکن تقدیر ایسی چیز ہے، تدبیر انسان کا پلان ہے، تقدیر اللہ کا پلان ہے. ایونچولی تدبیر کے اوپر تقدیر غالب آتی ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا واللہ غالب علی امرہ. وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے اپنے پلانز کے ساتھ، لیکن انسان اس چیز کو نہیں سمجھتے. آیت نمبر 53 اینڈ اٹ از ون آف مائی فیوریٹ آیات. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب سیڈوس کیا گیا، ان کی منسٹر وائف نے، عزیز مصر کی بیوی نے ان کے اوپر الزام لگایا اور ان کی طرف مطلب ان کو اکسانے کے لیے، ابھارنے کے لیے گناہ کی طرف دعوت دی. تو اس ٹائم حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کی، اور یہ بات ہم سب کے لیے بہت بڑا لیسن ہے. کہنے لگے وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا. بر کسے کہتے ہیں؟ نیکی کو. میں اپنے نفس کو پاک صاف نہیں کہتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا تو کام ہی برائی پر اکسانا ہے. الا ما رحم ربی، مگر صرف وہی بچتا وہی ہے جس پر اللہ رحم کرے. ان ربی غفور الرحیم، میرا رب معاف کرنے والا بھی ہے، گناہ سے بچا لینے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو. آج کل کی لڑکیوں کو دیکھو، یہ جملہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، میں نے سنا ہے. آج کل کی لڑکیوں کو دیکھو، کپڑے پورے نہیں ہوتے، شادیوں پر ایسے ناچتی ہیں، ایسے بال کھلے چھوڑتی ہیں. ہم نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا. کہتے ہیں، سنا ہے آپ میں سے کسی نے یہ جملہ سنا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں ہی غلط ہوں اور میں غلط ہو سکتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ میں جب زلیخا میری طرف بڑھی تو میرا کوئی دل نہیں تھا، مجھے اللہ نے بچایا. نفس میرا بھی مجھے وہی اکسا رہا تھا، اسی کام پر ہی اکسا رہا تھا، کیونکہ نفس کا تو کام ہی اکسانا ہے. اور اللہ نے کسی بھی انسان کو نفس کے بغیر پیدا نہیں کیا. We have some essential parts in our soul. ہماری روح کے بھی حصے ہیں جس میں ایک دل ہے جو اچھے کام کا حکم دیتا ہے، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، کانشیسنس ہے، کانسائنس ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ نفس ہے، جو گریڈی ہے، جو لسٹی ہے، جس میں وشز اور بس یہی چیزیں بھری ہوئی ہیں. وہ ہمیں ہمیشہ گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے. لیکن ہم دوسروں کے عیب کاؤنٹ کرنے والے لوگ ہیں، ہم اپنے عیب بھول جاتے ہیں. جب ایک پیغمبر، اور دوسرا اس میں لیسن کیا ہے، جب ایک پیغمبر اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں بھی اپنے نفس کے اس شر سے آزاد نہیں ہوں، ہاں میرے اوپر میرے رب نے رحم کر دیا، تو پھر ہم اور آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جو سامنے والا ہے وہ بھی فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے. جو ینگ جنریشن ہے وہ بھی انسان ہے، ہم سے زیادہ کمزور ہیں.
ہم نے تو کوئی اچھی خوراکیں کھائی تھی, ہمارے نروس پہ ہمارا کنٹرول تھا, ان کا تو وہ بھی نہیں ہوگا بیچاروں کا. ان کی لائف بھی ہم سے شارٹ ہے, ان کے ٹرائل بھی ہم سے ڈفرینٹ ہے. when mankind are entering in the machine age, ہم لوگ مشین ایج میں جتنا جتنا داخل ہوتے چلے جائیں گے, ٹرائلس ڈفرینٹ ہوتے چلے جائیں گے اور بڑے سخت ہوتے چلے جائیں گے. ہاں, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو زمین میں. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ, ہم انسانوں میں سے جس کو چاہتے ہیں یہ ٹھکانہ دیتے ہیں. نصیب و برحمتنا, ہم عطا کرتے ہیں اپنی رحمت, من نشاء, جس کی چاہتے ہیں, ولا نضيع اجر المحسنین, اور ہم ضائع نہیں کرتے احسان کرنے والوں کا بدلہ. اچھا, پھر آیت نمبر 83 میں یہ ورڈ یوز کیا ہے, قال بل سولت لکم انفسکم, دوبارہ بھی حضرت یعقوب نے کیا ہے. امرا, جب بنیامین کے بغیر وہ آئے ہیں نا بیٹے, تو پھر کہا ہے کہ وہ ابا جان ان کو یوسف نے روک لیا, کیونکہ میں پوری سٹوری کی طرف نہیں جا رہی. اگر میں پوری سٹوری کی طرف جاؤں گی تو پھر میں یہ جو میں نے کنکلوژن اور لیسنز نکالے ہیں تو یہ آپ سے شیئر نہیں کر سکوں گی. قال بل سولت لکم انفسکم, کہنے لگے کہ تم نے پھر اپنے دل سے ایک بہانہ گھڑ لیا, ایکسکیوز گھڑ لیا. فصبر جمیل, میں پھر صبر کروں گا, اور میں خوبصورت صبر کروں گا جس میں اپنے رب کے ساتھ پر امید رہوں گا. میں مایوس اور ناشکرا نہیں ہو جاؤں گا. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا, مجھے امید ہے کہ میرا رب تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا, ان سب کو, یعنی یوسف کو, بنیامین کو. انه هو العلیم الحکیم, کیونکہ وہ علم والا بھی ہے اور اسی کے پلان ہیں. میرے بیٹوں کو مجھ سے بائی پرپز اس نے جدا کیا ہوگا. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ, وہ ادھر سے پھرے. وَقَالَ يَا أَسَفَا, اور پھر کہنے لگے ہائے افسوس, عَلَى يُوسُفَ, یوسف پر. اچھا, میں آپ کو یہ بتا دوں, اسفا اور یوسف, یوسف کا روٹ ورڈ اسفا ہے, اور اسفا کا میننگ ہوتا ہے غم. حضرت یوسف کا نام ہی غمگین ہے, غم زدہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کن دنوں یہ صورت نازل ہوئی؟ جب آپ ایکسٹریملی سیڈ تھے, غمگین تھے. اور پھر جو صورت نازل ہوئی اس کا نام بھی یوسف ہے, اور اس میں قصہ یوسف ہی سنایا گیا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غم کے دنوں سے نجات پائی, تو جب مکہ فتح کیا, تو پھر اس ٹائم جو آیت سلیکٹ کی وہ بھی اسی صورت میں سے کی. یہ ایک بہت اسٹرینج کنیکشن ہے, امیزنگ کنیکشن ہے. اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف, وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں. قرآن پاک کی ٹرم ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, سورۃ قصص آیت 7, أَنْ أَرْضِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَحْزَنِي, اور ہم نے کہا غم نہ کرنا, وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, خوف نہ کرنا اور غم نہ کرنا. إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ, ہم تو اس کو تمہاری طرف لوٹا دیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم اس کو پیغمبروں میں سے کر دیں گے. اچھا, آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 84, یہ 84 ہے صورت یوسف کی جو ابھی میں نے پڑھی. ہاں نہیں, میں نے صورت قصص کی ساتھ پڑھی ہے, صورت یوسف کی پوچھ رہی ہوں. 84 جی. تو آنکھیں یا ٹھنڈی ہوتی ہیں یا آنکھیں جلتی ہیں. اچھا, ایک اور ورڈ یہاں پر یوز ہوا تھا, اللہ نے کہا کہ یہ قصہ جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہ عبرت کے لیے سنا رہے ہیں. اس قصے میں عبرت حاصل کرنے کی نشانی, اور عبرت کا مطلب ہوتا ہے وین یو کراس اوور واٹر, جب آپ پانی میں کے اوپر سے گزرتے ہیں, یا آپ کی فیلنگز اور ایموشن اتنی اوور ویلمڈ ہوتی ہیں کہ آپ کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں, اس کو عبرت کہتے ہیں. پانی کی لٹرل میننگ پانی کے اوپر سے گزرنا, اور کنسیپچول میننگ آنکھوں کا بھر آنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی کے اوپر سے گزارا گیا, پانی کے اندر سے, ایسا ہوا. فرعون کو ڈرون کر کے پانی میں وہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں اتنی بہیں کہ سفید ہو گئیں, ان کی بینائی ہی جاتی رہی. پانی کے ساتھ بھی اس کا کنیکشن ہے حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے قصے میں. آیت نمبر 92, قال لا تثریب علیکم اليوم,
यग़फ़िर अल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन, मैं तुम्हारे लिए माफ़ी, आज तुम्हारे लिए कोई भी मलामत नहीं है। यग़फ़िर अल्लाहु लकुम, अल्लाह माफ़ कर दे तुम्हें, और वो बहुत मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है। अच्छा, सूरत यूसुफ ख्वाब से शुरू होती है, और वो ख्वाब पूरी हज़रत यूसुफ की लाइफ का एक जो क्लाइमेक्स है वहाँ जाके पूरा होता है। इस सूरत में उनके भाइयों ने उनके खिलाफ मकर किया, चाल चली, उन्हें कुएं में डाला, और इसका सेकंड लास्ट किस्सा है जब भाई उनके पास आए और भाइयों ने आकर माफ़ी मांगी। तीसरी बात क्या है कि जब उनको मिनिस्टर की वाइफ ने सेडूस किया, और थर्ड लास्ट पार्ट क्या है कि जब मिनिस्टर की वाइफ ने सॉरी किया, अपोलोजाइज़ किया। दरमियान में ख्वाब है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वहाँ रहना है। अल्लाह का ये बताना है कि आप गम की हालत में हैं, खुशी की हालत में हैं। जब गम की हालत में जेल में बैठे हुए हज़रत यूसुफ तबलीग कर रहे हैं, अल्लाह के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं, तो अल्लाह को लगा कि ही ओन लीडरशिप, ही डिज़र्व लीडरशिप। जब उनके पास इख्तियारात होंगे, जब उनके पास प्रमोट करने के लिए मैं एक बड़ा मकाम दे दूँगा, सेलिब्रिटी बना दूँगा, तो फिर वो किस हद तक करेंगे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर वही किया, अपने सारी फैमिली को यहाँ पर, बनी इसराइल को, हज़रत याकूब के बेटों को यहाँ पर बसाया, और फिर बनी इसराइल यहाँ पर हुकूमत करते रहे और यहाँ पर फ़ायदे हासिल करते रहे, और फिर इतने डाउनफॉल का शिकार हुए कि ये ग़ुलामी इन्होंने इख्तियार कर ली फ़िरौन के दौर में, और फिर फ़िरौन के दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया, फिर बनी इसराइल को यहाँ से निकालने के लिए, मिस्र से निकालने के लिए। So they have very strong connection with Hazrat Ibrahim alayhi salam and with Hazrat Musa alayhi salam and eventually with Prophet sallallahu alaihi wasallam। हज़रत यूसुफ की स्टोरी का और हम में से हर एक की ज़िंदगी के साथ कनेक्शन है। इससे बड़ा मुअज़्ज़ा क्या होगा कुरान का। फ़ीहि ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा अपना ही जिक्र है, तुम्हारी ही स्टोरी है इस कुरान में। आयत नंबर 108, कुल हाज़िही सबीली, कह दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है ये मेरा रास्ता है। अदउ इलल्लाह, और मेरा रास्ता क्या है, अल्लाह की तरफ दावत देना, अल्लाह के दीन को प्रमोट करना, अल्लाह के दीन को इतना अट्रैक्टिव बना देना अपनी ही ज़ात के साथ, अपने ही आमाल के साथ, कि लोग शौक़ से इस दीन में दाखिल होना पसंद करें। ये है अल्लाह वालों का रास्ता जो होना चाहिए। कहो इंसानों के दरमियान ऐलान करो कि ये मेरा रास्ता है कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, अला बसीरतन, मैं खुद भी कन्फर्म हूँ, मैं किसी शक में नहीं हूँ कि अल्लाह हकीम नहीं है, अल्लाह अलीम नहीं है, अल्लाह को कोई भी मैटर सॉल्व करना नहीं आता। मुझे कन्फर्म है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। व मन इत्तबाअनी, और जो लोग मेरी पैरवी करेंगे वो सब भी जानते हैं कि अल्लाह हमें रोशनी की तरफ गाइड करता है, खैर की तरफ करता है। व सुबहान अल्लाही, और अल्लाह पाक है, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं शिरक करने वालों में नहीं हूँ। आयत नंबर 110 और 111 देखें, फिर वही बात। हत्ता इज़स्तई असर रसुलो, यहाँ तक कि जब मायूस हो गए हमारे भेजे हुए, वज़न, और उन्होंने गुमान किया, अन्नहुम कद कुज़िबू जाअहुम नसरुना, कि हमारी मदद नहीं की जाएगी। शायद ऐसा नहीं है, अल्लाह सिर्फ हमें ट्रायल से गुजार रहा है। फ़नुनजी मन नशा, तो फिर हमारी मदद पहुँची और हमने बचाया जिसको चाहा। वला युरद्दो, और नहीं टलता, बासुना, हमारा अज़ाब, अनिल कौमिल मुजरिमीन, मुजरिम कामों से। लक़द काना फ़ी क़ससिहिम, इन तमाम रसूलों के किस्से में, सिर्फ हज़रत यूसुफ के नहीं, फिर सूरत क़सस के साथ वो वर्डली रिजेम्बलेंस है और फिर किस्सों की बात है। तमाम रसूलों के किस्सों में क्या है, इबरतुल उलिल अलबाब, अक्ल वालों के लिए वही निशानियाँ हैं। वो इमोशनली, इबरा मैंने आपको बताया कि पानी का बहना या पानी के ऊपर से क्रॉस करना। इंसान जब अपने ज़िंदगी के ट्रायल से गुजरता है तो रसूलों के किस्से तुम्हें इसलिए सुनाए गए हैं ताकि तुम अपने आप को इमोशनली उनके साथ रिलेट कर सको। किसी का बच्चा अगर नाफरमान होगा तो वो अपने आप को हज़रत नूह से रिलेट कर सके। किसी का बाप अगर नाफरमान होगा अल्लाह का और जालिम होगा तो वो अपने आप को किस से रिलेट करे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। किसी के भाई अगर जालिम होंगे तो वो अपने आप को किस से रिलेट करेगा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से।
تو یہ سارے قصے اللہ کتنی خوبصورت بات کر رہا ہے، میں نے اس لیے آپ کو سنائے ہیں تاکہ انسان ان میں پیس، اپنا سکون تلاش کرے، اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ رکھے کہ جب اللہ نے رسولوں کو اتنے قصوں سے آزمایا، اتنی تکلیفوں سے، کہ وہ کہتے تھے کہ اب تو ہمارا شاید اللہ کی مدد نہیں آئے گی. جب انسان مایوسی کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ کی مدد تبھی آتی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا ہمیں. اور پھر اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جن کو ٹرائل سے گزارا گیا ہوتا ہے، اور جن کو رول ماڈل بنانا ہوتا ہے، جن کو بڑے مقام دینے ہوتے ہیں. کہیں کوٹ لکھا ہوا تھا، اگر آپ کا ٹرائل سخت ہے تو یقین کریں اللہ آپ کو کوئی بڑا مقام دینے والا ہے. اگر آپ عام لوگوں جیسی آزمائشوں سے نہیں گزارے گئے، مطلب نسبتاً کمپیریٹیولی آپ کے زیادہ ہیں، تو پھر آپ کا مقام بھی اللہ کے ہاں زیادہ ہوتا ہے. یہ جو باتیں ہم نے آپ کو سنائی ہیں، یہ گھڑی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ یہ تصدیق کرتی ہیں جو آپ کے پاس موجود ہے، اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. کچھ اور لیسنز تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو فیئر آف کیا تھا؟ سپریشن تھا. یہ خوف تھا کہ وہ مجھ سے جدا ہو جائیں گے. فیئر آف ڈیتھ تھا کہ وہ اس کو بیٹے کو قتل کر دیں گے بھائی. برنگ فار تذہبو، سیڈنس، حزن، اخاف و فیئر. اچھا ایک اور ریزیبلنس ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، گو کے پیغمبر تھے، وہی نہیں کی، یہ نہیں بتایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالنے لگے تو تب بتایا کہ تم ایک دن آئے گا ان کو جتلاؤ گے. اس سے بڑی تسلی مل گئی کہ کچھ ایسا دن بھی آنے والا ہے کہ میں دوبارہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اکٹھا رہوں گا. ان کو یہ تو اندازہ نہیں ہوگا نا کہ میں کبھی بادشاہ بن کے تو اس طرح سے ملاقات کروں گا یا وزیر بن کے، لیکن ان کو یہ تھا. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے کوئی تسلی نہیں دی، ون ورڈ بھی نہیں. گو کے پیغمبر ہیں کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. ایسا ہم جو صورت یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آنکھیں ٹھنڈی ہونا اور آنکھیں سفید ہونا، یہ دو ٹرمینالوجیز تھیں جو میں نے کہا کہ اللہ نے کی ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پیغمبر نہیں ہے، اللہ ان کی طرف وحی کر رہا ہے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، آپ اس کو لوٹائیں گے آپ کی طرف تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو. ان کو تسلی دی ہے. اور ایک دن بعد ہی وہ بچے نے دودھ نہیں پیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، کیونکہ اللہ نے دودھ حرام کر دیا تھا، اور ماں کے پاس لوٹایا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس کوئی تسلی بھی نہیں تھی. تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے اس قصے میں کہ سم ٹائم ہمارے ٹرائلز اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اس میں ہمیں کوئی تسلی نہیں ہوتی، لیکن ہمیں صرف صبر و جمیل کیا کرنا ہوتا ہے؟ اللہ پر امید رکھنی ہوتی ہے کہ اللہ کا اگر پلان ہے، اگر وہ علیم ہے اور حکیم ہے. اللہ نے اس صورت میں ورڈ یوز کیا ہے ہر سیڈ کے لیے، ہر فیئر بندے جو فیئر میں مبتلا ہے اس کے لیے، ہر جو ڈپریشن میں مبتلا ہے، کہ تم یہ یاد رکھنا میں علیم ہوں، حکیم ہوں. جب بھی مصیبت کے دن آئے تو سمجھنا یہ میرا کوئی پلان ہوگا. تو حضرت یعقوب کے پاس کوئی تسلی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے فصبر جمیل. اور بہت پیاری بات وہ کرتے ہیں، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنے سارے رنج و غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کسی کو روتا دیکھیں تو تم تو صبر نہیں کر رہے. صبر کرو، صبر کرو. آپ کو جب تک خود اس تکلیف سے اللہ نہ گزارے، اللہ نہ کرے، تو آپ کو دوسرے کی تکلیف کا اندازہ بالکل بھی نہیں ہو رہا ہوتا. اب یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، جب اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ ان کی روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تو اس کا مطلب ہے اللہ کو کرائم کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کی. اللہ نے اگر آپ کو ایموشن دیے ہیں، سیڈنس کا ایموشن ہے، محبت کا ایموشن ہے، اگر آپ اس کو ایکسپریس کرتے ہو تو اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے. اللہ اس کو برا نہیں کہہ رہا، اللہ اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، ریکارڈ کر کے قرآن کا حصہ بنا رہا ہے کہ ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئی. اللہ کہہ رہا ہے ہاں، لیکن اس نے صبر نہیں چھوڑا، اس نے یہ امید نہیں چھوڑی کہ اللہ کسی نہ کسی دن اس کو اس کے صبر کا صلہ دے گا. وہ اللہ سے اٹیچ رہا. وہ بچہ بھی جو والدین سے بچھڑا، وہ جیل میں بیٹھ کے اللہ کی باتیں ہی کر رہا ہے لوگوں سے. وہ اپنے کسے نہیں سنا رہا، میں ایسے گیا، میرے ساتھ یہ بھی ہوا، میرے ساتھ یہ بھی ہوا، بھائیوں نے یہ بھی کر دیا. ہمارے ساتھ کوئی برا ہو جائے نا، ہم اس کو بار 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 لوگوں کو بس یہی بتاتے رہتے ہیں، میں دنیا میں سب سے بڑا مظلوم ہوں. حالانکہ سمپتھیز کے سوا لوگ آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ لوگ اظہار ہمدردی کر دیں گے، کچھ کہیں گے ہاں جو کیا تھا نا یہ اس کے ساتھ وہی ہو رہا ہے، اس نے گناہ بھی تو بڑے کیے تھے.
لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کہ میں اپنے رنج و الم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں. اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں میں تمہارا تو کچھ نہیں جاتا نا. کہتے ہیں اکیلا کمرہ انہوں نے بنا لیا تھا, وہاں بیٹھ کے رویا کرتے تھے. اور ہائے یوسف, یہ قرآن نے ریکارڈ کیا, میں نے تو خود سے نہیں بتایا. یا صفا یوسف, ہائے افسوس یوسف. تو بچوں نے کہا کہ آپ تو لگتا ہے آپ خود کو ہلاک کر لیں گے. تو آپ غم اللہ نہ کرے, آپ کسی چیز سے سیڈ ہوتے ہیں, کسی چیز کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں, کسی چیز کی جدائی آپ کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے, تو رونا از ناٹ اے بیڈ تھنگ. اللہ از اوکے. یہ تو دلوں کی نرمی کی نشانی ہے. میں نے پیچھے کہا کہ صحابی نے آ کے پوچھا کہ میرا دل سخت ہو گیا, اور آپ نے کہا کہ الف لام را والی صورتیں پڑھو. اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اس قصے میں عبرت ہے, یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو لے آئے گا. یہ ہسٹری نہیں ہے. ہسٹری میں تو فگر ہوتے ہیں, فیکٹس ہوتے ہیں. فلاں سن میں فلاں اس بادشاہ کا رین تھا, اس کی حکومت تھی. کوئی بھی ہسٹری ایموشنز کے ساتھ نہیں ہوتی. لیکن اللہ نے اس کو احسن القصص کہا کیونکہ اس میں ایموشنز اللہ نے بتائے ہیں کہ تمہاری آنکھوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا غم آنسو لے آئے گا. اور آنسو آنا کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ ایموشنلی اتنے حساس ہوں کہ کسی کا غم آپ محسوس کر سکیں. تبھی تو آپ انسان ہیں. جو بے حس ہو گیا وہ کون کیسا انسان ہے. اور ہمارے ہاں بہت غلط یہی صبر کا مفہوم لیا جاتا ہے کہ آپ نہ بس غم نہ کریں, آپ غم تکلیف کے دنوں میں اس کو کہیں کہ میں بڑا خوش ہوں. ایسا نہیں ہے. آپ اللہ کے ساتھ اٹیچ رہیں, اللہ والا راستہ نہ چھوڑیں, اللہ کو پریورٹی بنائے رکھیں, اور اس کے ساتھ آپ کرائم کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, آپ شکایت کر رہے ہیں, اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں, آپ وظیفے پڑھ رہے ہیں. اٹس اوکے, اٹس نیچرل. جب حضرت یعقوب یہ کر سکتے ہیں تو پھر ایسا کیوں نہیں کیا جا سکتا. اچھا ایک اور تھا, ہاں وہ میں نے کہہ دیا کہ پلانز آف اللہ چلتے ہیں اور تدبیر جو ہے. اچھا پھر حضرت یعقوب نے نا اپنے بیٹوں کو کہا جب وہ داخل ہونے لگے نا سارے ایک ہی دروازے سے نہ جانا, تمہیں نظر لگ جائے گی. اور پھر وہی ہوا کہ وہ بنیامین کو پکڑ لیا گیا. اور صبر جمیل ہے کہ ٹوٹل ریلینگ آن اللہ, ٹوٹلی ریلینگ. یہ ضرور یاد رکھیں اور یہ ضرور نوٹ کریں اور یہ ضرور اپنے دل میں بٹھا لیں کہ ٹوٹل اعتماد کرنا ہے. چاہے یعقوب علیہ السلام کی طرح تسلی نہیں مل رہی, چاہے ام موسیٰ کی طرح تسلی مل رہی ہے, کہ جب اللہ کا پلان کام کرے گا. کیونکہ اللہ نے یہاں پر ایک ورڈ یوز کر دیا, واللہ غالب علی امرہ. میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, سلمہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, عبد آباد جی آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری زندگیوں میں, یہ اللہ کے پلاننگز ہیں ہمارے لیے. اس نے یہی پلان کیا. اور پھر اللہ جو کچھ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے, جس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے. اگر میری زندگی میں ٹرائل ہے, اگر اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کی زندگی میں, تو وہ ٹرائل وہی راستے ہیں جہاں تک اللہ آپ کو پہنچانا چاہتا ہے, آپ کی منزل تک. منزل کا ٹھیک ہونا ہی صبر کہلاتا ہے. صراط مستقیم پہ چلتے ہی چلے جانا ہی صبر کہلاتا ہے. ثابت قدمی جسے کہتے ہیں اردو میں, اور مجھے نہیں پتا اسے انگلش میں کیا کہیں گے, اسٹیڈی فرمنیس. ہاں اچھا. So this is human psychology, and this is the best story according to human psychology. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.